والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على حبیبہ العالی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال تبارک وتعالى ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذريته وآله أبد الدهور وكرما وصلى الله تعالى عليه وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں جو مناظرہ 26 تاریخ کو طے پایا تھا، سنی حنفی بریلوی حضرات اور جماعت اہل حدیث کے مابین یہ مناظرہ ہونا طے پایا تھا، اس سلسلے میں ساری تیاریاں ہماری جانب سے کی گئی تھیں، اور جن 10 ناموں کا ذکر کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ سارے افراد یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے متکلم مناظر غازی اہل سنت حضرت العلامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائے، اور معین مناظر حضرت العلامہ مفتی جابر رضا صاحب قبلہ لاتور مہاراشٹر سے تشریف لائے، اور معاونین یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر ساری تیاریاں مکمل کر لی، لیکن جو مخالف مناظر نے، جو جماعت اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، جن کا نام شیخ فصیح الدین حیدرآبادی ہے، انہوں نے 23 تاریخ کو ایک ویڈیو جاری کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ آپ پولیس پروٹیکشن اور پولیس پرمیشن جب حاصل کریں گے تبھی یہ مناظرہ ہونا طے پایا ہے، اور ہمارے لڑکے مسلسل پولیس پرمیشن کے لیے کارروائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسروں سے بھی رابطہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ آپ حضرات انڈور کلوز ڈور میں آپ مناظرہ کر رہے ہو، ڈیبیٹ کر رہے ہو، کنورزیشن کرنے والے ہو، تو اس کے لیے آپ کو پولیس پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے ذمہ داروں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ جمع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بندوبست دیجیے۔ بہرحال آخر وقت تک ہم کو یہ جواب دیتے رہے کہ بندوبست اور کانسٹیبلز وغیرہ کی تعیناتی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کمشنر آف پولیس سے بات کرنی ہوگی، اور اس کے بعد میں ہی یہ سارے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر وقت میں آج کا دن 26 تاریخ کو 11 بجے ہمارے لڑکے جو اپائنٹمنٹ
دیا گیا تھا پولیس اسٹیشن سے وقت کی پابندی کے ساتھ وہ پی ایس پہنچے اور وہاں جانے کے بعد انہیں اب یہ بتایا گیا کہ اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے اور کنٹینیوسلی فون کالز آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مناظرہ کسی صورت میں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر فتنے فساد کا اندیشہ ہے. یہ کمپلین کرنے والے لوگ اپنے فون کالز پر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے. بس ایک طرح کے بلینک کالز جسے کہہ سکتے ہیں آپ وہ حرکت ہو رہی ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ فریق مخالف کے ہی چاہنے ماننے والے لوگوں نے اس میں زیادہ بڑا رول ادا کیا ہے اور اس مناظرے کو یہاں پر نہ ہو اس طرح کے کمپلینٹس وغیرہ یا پھر اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی اور اس مناظرے کو کینسل کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی وقار، اس بات سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہے کہ سارے جو فون کالز اور ویڈیو جو سوشل میڈیا پر موجود ہے اس میں بڑے کھلے الفاظ میں مناظرے کا چیلنج دیا گیا اور اس کو قبول کیا گیا. پھر ساری باتیں آگے کی طے پائیں اور پھر لاسٹ مومنٹ میں اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرتے ہوئے فریق مخالف نے پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی ڈیمانڈ رکھی جس کو حاصل نہ کیا جا سکا اور اسی وجہ سے آج یہ مناظرہ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں منعقد نہیں ہو رہا ہے. اور فریق مخالف نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب میں اپنے طور پر پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن حاصل کرنے کا کام کروں گا اور اس کے بعد میں وہ جگہ بتاؤں گا جہاں پر اگلی ڈیٹ میں مناظرہ طے ہونا ہے. تو پھر اس طرح سے وہ مناظرہ وہاں پر منعقد ہوگا. عزیزان گرامی وقار، اور مناظرہ کو لے کر ہم نے تو اپنی پوری تیاری کر لی تھی اور بار بار فریق مناظر کو ہم نے یہ یقین دلایا کہ ہم پیسفل انوائرمنٹ میں جیسا آپ چاہتے ہو بالکل اسی انداز میں ہم مناظرہ منعقد کریں گے. اور ہم نے پبلک سے اپیل بھی کی تھی کہ کوئی بھی مرکز پر نہ پہنچے اور صرف 10 لوگوں کو ہی مناظرہ گاہ میں اور مدرسے اور مرکز کے پریمیسز میں رہنے کی اجازت رہے گی. تو ہم نے اس کو پورا کیا اور انشاءاللہ آپ اس حقیقت کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے کہ یہاں پر الحمدللہ کوئی بھیڑ نہیں، کوئی پبلک نہیں، کسی طرح کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، سب معاملہ الحمدللہ پیسفل ہی چل رہا تھا. پتہ نہیں کس بات سے وہ خوفزدہ تھے اور ہمارا بار بار یقین دلانا بھی وہ ناکام رہا اور وہ آنے کو تیار نہ رہے. میں گفتگو کو لمبا نہ کروں اور میں خواہش کروں گا آج کے ہمارے مناظرہ کے نہین مناظر جو الحمدللہ لاتور مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جابر رضا صاحب قبلہ، میں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اس مناظرے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وحزبک وابنک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ خوبصورت سما اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کتابیں سجی ہیں اور مناظرہ گاہ
مکمل تیار ہے اور وعدے کے مطابق جملہ ذمہ داران جو 10 کی تعداد میں طے کیے گئے تھے سبھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حاضر ہیں. بالخصوص شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ محمد اویس رضا صاحب عرف سہیل میاں، وہ اس محفل کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں اور خصوصی آمد جیسے کہ اعلان کے مطابق بارہا آپ لوگوں نے سنا، ممبئی کے سرزمین سے غازی اہل سنت، زیغن حنفیت، قاطع غیر مقلدیت حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی جلوہ فروز ہیں اور دیگر مفتیان کرام، ذمہ داران، جیسے جیسے دعوت دی گئی سبھی لوگ حاضر ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے جس محفل کو سجانے کے لیے کافی عرق سے کام لیا گیا، مہنگے ٹکٹ اور انتظامات کی حد تک مکمل تیاریاں، ہر ایک کی اپنی قربانیاں، سبھی اس میں شامل ہے، لیکن محفل فی الحال سونی ہے. اس کی بنیادی وجہ 23 تاریخ سے پہلے تک جیسے کہ آپ نے سنا صرف یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی تھی کہ مناظرہ ہوگا، دونوں فریق بیٹھیں گے، لیکن اس کے بعد اس بات پہ زور دیا گیا کہ پولیس کی پرمیشن، پروٹیکشن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو مخالف مناظر ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک اسے کہا گیا کہ اگر یہ منظور نہیں ہے تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں عین وقت پر، اور پھر ہم اپنی کارروائی آج بہرحال پوری کرتے ہیں، جہاں پر پبلک کے آنے یا پریشانیوں کا سامنا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. یہ بات تو ایسی تھی جسے رد کیا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ اس مناظرے میں آنا نہیں ہے اس نے صاف اس کا بھی انکار کر دیا. حد تو یہاں ہو گئی کہ حضرت قبلہ صوفی صاحب قبلہ نے یہاں تک کہا کہ اگر 10 لوگوں کو بھی آنا تیرے لیے یا تیرے پاس آنا مشکل پڑ رہا ہے تو اکیلا میں ہی جہاں تو بتائے وہاں حاضر ہوتا ہوں. اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دکھانے کے بعد بھی وہ اپنی بزدلی پر قائم رہا اور پولیس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاتا رہا. اور وقت سے پہلے اس نے ویڈیو وائرل کر دی، ہم تیار ہیں. حالانکہ تیاری کیسی ہے، کہاں ہے، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. لفظوں میں جمع خرچ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اس کا نہیں کہنا یہ صاف اس بات پر غماز ہے کہ وہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. اس میں ہمت ہی نہیں کہ کسی اہل سنت کے عام عالم سے بھی گفتگو کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکے. یہاں تو چوٹی کے علماء اکرام موجود ہیں سربراہی کے لیے، بات کرنے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے. تو وہ کب ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنے کے لیے آئے، مناظرہ گاہ میں آ کر ذلت اٹھائے. مزید مکمل تفصیل میرے بعد حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم آپ کو پیش کریں گے. آپ بغور سنیں اور سچائی کو جانیں. اللہ کریم اہل حق کو ہمیشہ سر بلند ہی رکھے اور باطل کو رسوا ہی رکھے. آمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دوستان محترم، صدر مناظرہ شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت اللہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ المعروف سہیل میاں دامت برکاتہم اور ہمارے معین مناظر مفتی مراٹھواڑہ حضرت اللہ مفتی جابر رضا مصباحی صاحب لاتور نے اس مناظرے کے حوالے سے ضروری باتیں ارشاد فرما دی. سوشل میڈیا پر لوگ 1-1.5 ماہ سے منتظر تھے
کہ یہ دن آئے، وہ وقت آئے اور ہم ماتھے کی آنکھوں سے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ جو گفتگو ہوں گی اسے سنیں۔ اور اس کے سلسلے میں جیسا کہ مفتی جابر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہماری جانب سے بھرپور کوشش ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فریق مخالف ہے فصیح الدین غیر مقلد، وہ صاحب بار بار لمبی لمبی آڈیو بشکل ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو سننے پر مجبور کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں شاید کوئی نئی بات ہوگی، لیکن ہر بار ان کا وہی رونا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ حضور شہباز دکن علیہ الرحمت والرضوان کا لگایا ہوا باغ ہے، دارالعلوم فیض رضا، اور حضرت کا مزار مبارک بھی یہی ہے، اور یہ مرکز اہل سنت کی حیثیت سے اس کا تعارف حیدرآباد اور پورے تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔ جب یہ مناظرے کی بات آئی تو مرکز اہل سنت نے بخوشی اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے، انتظامات بھی کریں گے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیغام حق مرکز اہل سنت سے عوام اہل سنت تک عالم اسلام میں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں غیر مقلدین کوئی قابل ذکر تعداد میں نہیں ہے، گنتی کے چند ہیں، لیکن اشرار کا یہ ٹولہ جہاں بھی ہوتا ہے ان کی خبیث فطرت یہ ہے کہ یہ اپنے پاجامے میں نہ سما کر ائمہ مجتہدین اور کبار اولیاء کے اوپر بھونکتے ہیں۔ میں 18 اکتوبر کو حیدرآباد کی سرزمین پر مشیر آباد میں تقریر کی غرض سے آیا تھا، اور 17 کو میں تھا ادے پور میں، تو مجھے بذریعہ فون یہ اطلاع ملی کہ یہاں کے کالج میں پڑھنے والا ایک لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غوث اعظم بھی میرے سامنے آئیں تو ہیبت کے مارے معاذ اللہ پیشاب کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیرت ایمانی جاگ اٹھے گی، اور اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کوئی بھی بندہ مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے فوری وہاں سے ایک 2 منٹ کا آڈیو اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ڈالا تھا، جو آج بھی اس چینل میں موجود ہے، کہ میں کل حیدرآباد آ رہا ہوں، تو جس بھی غیر مقلد میں دم ہو، ہندوستان کے کہیں بھی کونے میں وہ رہتا ہو، سامنے آئے اور مجھ سے اس مسئلے میں تفصیلی بات کر لے، یا اس کے بعد میں ان جگہوں پر جا رہا ہوں 21 تاریخ تک، وہاں آ کر بات کر لے۔ میں حیدرآباد آیا، تقریر ہوئی، تقریر کے بعد میں لوٹ گیا۔ 20 اکتوبر کو فصیح الدین صاحب نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا۔ اب اپنے چیلنج مناظرہ کو وہ میری طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کلیم حنفی نے چیلنج مناظرہ دیا، جبکہ انہوں نے جو شرائط پیش کی ہے وہ عوام تک نہیں پہنچی ہے۔ ان کا یہ شرائط نامہ ہمارے پاس پہنچا ہے، اسے آپ حضرات دیکھیں، اس میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ یہ نا اس کو دکھانا، آپ دیکھیں یہ شرائط نامہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ فصیح الدین غیر مقلد کی جانب سے لکھا گیا اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں تک یہ پہنچا۔ اس میں یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ 17 اکتوبر 2024 بمطابق 13 ربیع الاخر کو کلیم حنفی رضوی کی جانب سے چیلنج والا 2 منٹ کا ایک آڈیو واٹس ایپ پر وائرل ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں 18 اکتوبر 2024 کو حیدرآباد کے علاقے مشیر آباد نزد مسجد بلال بغرض خطاب آنے والا ہوں، لہٰذا جتنے غیر مقلدین ہیں، ان کے علماء ہیں، کمیٹی کے ہیں، کمیٹی والے ہیں، جمعیات کے افراد ہیں، یا پورے تلنگانہ یا پورے انڈیا میں، وہ بالکل آ سکتے ہیں، آئیں، جلسے کے اندر تقریر سنیں، اور تقریر کے بعد کھلا چیلنج مناظرہ ہے، وہ مجھ سے مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ خود اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ میرا یہ چیلنج 18 اکتوبر کے لیے تھا، یعنی اس میں تخصیص تھی، تعمیم نہیں تھی۔ پھر دوسری بات، جب تم نے میرا چیلنج قبول کیا تو میرے دعوے اور میرے عنوان کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چیلنج میرا ہو اور اس میں آپ پیوند لگا کے عنوان اپنا دیں۔ تو جب میں نے کہا مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں، تو 20 اکتوبر کو یہ صاحب نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی یوٹیوب پہ، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقائد ہے، تو عقائد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد آئیں
आप 20 अक्टूबर का इनका वीडियो देख लें, बल्कि उसकी एक क्लिप भी आप सुन लें कि ये साहब, ये 20 अक्टूबर वाला इनका क्लिप है। अहम बात बोलने जा रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब देंगे आपके वीडियो से कि मेरी दावत आपने कबूल किया है, ऐसा कहेंगे और डिबेट के लिए आप आएंगे हैदराबाद। पुलिस परमिशन नहीं मिला था 18 अक्टूबर। उससे पहले नंबर पे जो टॉपिक है डिबेट के लिए वो अकीदे की टॉपिक है। आपने 17 अक्टूबर 2024 को आपके 2 मिनट के वीडियो में थे कि हनफी मजहब की हक्कानियत, इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते हैं। फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकीदे का है। अकीदे में आप लोग कुरान और हदीस की मुखालिफत करते हैं, खोल खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क, बिदात, खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि अब मुझे अभी मुनाजरा करना हो, तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे लंबे ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं तो इसने एक कमीनी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाइए मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। आप ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है, इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफ़े पर वो तफसील है इंग्लिश में जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूल चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहाँ की ज़बान से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ आऊँ तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊँगा। जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज़े अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दक्कन का चमन है, ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। हैदराबाद का जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का जिसमें सूफी कलीम हनफी रज़वी डिबेट करना चाहते थे,
وہ مدرسے میں آ رہا ہوں میرے 9 ساتھیوں کے ساتھ، کتابیں اور کیمرہ سٹینڈ وغیرہ سب کے ساتھ انشاءاللہ 10 لوگ آئیں گے، پیسفل انوائرمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا 25 نومبر۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ آپ آئیے 25-26 تاریخ کو آپ اس کے چینل پہ جا کر پوری ویڈیو سن سکتے ہیں، اس جگہ پر شاہین نگر میں، اور آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا 10-10 لوگوں کے بیچ میں، ہمارے 10 آپ کے 10 ہوں گے۔ میں نے فوراً ٹکٹ بنا لی، اور اس کے بعد میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے چینل میں چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب تم نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ آپ شاہین نگر آئیے، آپ نے یہ 16 نومبر کو آڈیو ڈالی اس مہینے کی، اور 17-18 کو میں نے 17 کو ٹکٹ بنائی اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں، تو میں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا چونکہ یہ ساری کارروائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو عوام کے آنے کا ڈر ہے، لیکن میں کسی بھی شخص کو مناظرہ گاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے مسلک کا کوئی شخص بھی مرکز اہل سنت کے قریب آئے۔ مزید یہ کہ شہزادہ حضور شہباز دکن علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک اسپیشل آڈیو اس سلسلے میں جاری کیا اور اسے نظر سامعین کیا گیا، لوگوں تک گوشے سامعین تک بھیجا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی سنی نہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ مرکز کے آس پاس نہ اس وقت گاڑیاں ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ چہل پہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صاحب اتنا ڈر گئے، در حقیقت ان کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، یہ مناظرے سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر جو چیلنج مار دیا کہ میں آپ کو مشرک بدعتی قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، تو ان کو اپنی موت نظر آ گئی، ان کو دل میں تارے نظر آنے لگے کہ واقعی جب مناظرہ گاہ میں کلیم حنفی پہنچیں گے اور حدیث و قرآن سے مشرک ثابت کرنے کی بات آئے گی، میں تو شرک کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک پوری اتنی بڑی جماعت کو جس کا تسلسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہے اور جس کا وجود حقہ انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، میں کیسے مشرک ثابت کروں گا؟ یہ وہابیوں کا وہ گروہ ہے کہ جن کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کر دیتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔ بہرحال میں نے چیلنج قبول کیا، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اب انہوں نے روزانہ نئے پیترے بدلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے پھر میں آؤں گا۔ ہمارے صدر محترم کا اتنا کہہ دینا اور میرا یہ کہنا کہ آپ آئیے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آپ کو خروش تک نہیں آئیں گی، کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو اس پر قانونی کارروائی ہم کریں گے، چونکہ اس مناظرے کی شہرت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی معرفت پہنچ چکی تھی۔ ہمارا اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کے دل میں جو موحد ہونے کی بات کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کا خوف کتنا ہے کہ بار بار پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا۔ تو ہمارے صدر صاحب نے وہ کوشش بھی کی، چنانچہ انہوں نے اپنے مرکز کے لیٹر ہیڈ پر پولیس والوں سے پرمیشن مانگی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں تاکہ ہم یہاں پرامن انداز میں مناظرہ کر سکیں اور فریق مخالف کو جواب دے سکیں، اس کے دعوے کو توڑ سکیں۔ جب انہوں نے پرمیشن مانگی تو پولیس والے نے باقاعدہ فون پر کہا کہ جب 10-10 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور آپ اپنے مکان کے اندر بیٹھ رہے ہیں لاک کر کے، تو اس کے لیے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ان کی مکاری دیکھو، نہیں پرمیشن لاؤ۔ میں فصیح الدین سے پوچھتا ہوں کہ تم بار بار قرآن و حدیث کے تابع دار ہونے کی بات کرتے ہو، آج سے 10-20-50 سال پہلے جو مناظرے ہوئے ہیں کیا اس میں اسی طرح پرمیشن لی گئی ہے؟ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ جب تمہیں اپنا مسلک حق ثابت کرنا تھا، ہمارا شرک و کفر واضح کرنا تھا، ہمیں قرآن و سنت کی روشن دلیلیں دکھانی تھی، تو اتنے ہیلے بہانے کیوں؟ آپ کو تو آنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کے لیے اتنا سجایا گیا، کتابوں کا اہتمام کیا گیا، علماء دور و دراز سے تشریف لائے۔ یہ مفتی جاوید القادری صاحب رودرور سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے ہیں۔ یہ مفتی مسرور صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یہ مدرسے کے اساتذہ مولانا محبوب صاحب، مولانا عثمان یزدانی صاحب، یہ سارے لوگوں نے اپنا وقت قربان کیا، مال قربان کیا، اور بہت بیچاروں نے جو ہے کئی راتوں کی نیند خراب کی یہ سارے کاموں کے لیے۔ کوئی حلوہ ہے؟ تم نے چیلنج دیا، ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا، تم کو آنا چاہیے تھا یہاں پر۔ سامعین سچ بتائیے، آپ کو ایک بھی بندہ یہاں قریب دکھ رہا ہے؟ وعدے کے مطابق جتنے لوگ کہے گئے تھے اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں،
ان کو حقیقت میں مناظرہ نہیں کرنا تھا. پھر ہمارے صدر صاحب نے دوپہر میں ان سے بات کی کہ بھائی پولیس پرمیشن نہیں مل رہا ہے, پولیس پرمیشن نہیں مل رہا, آپ ایک کام کریں کہ آپ آ جائیں, بات ہو جائے گی, یا پھر آپ کوئی جگہ بتائیں ہم وہاں پہنچیں گے. تو اس نے مکاری کرتے ہوئے آخر میں حضرت کا فون کاٹا اور کہہ رہا ہے کہ میں حضرت کی وائس کلپ کو وائرل کر دوں گا, آڈیو کو عام کروں گا. اور کلیم حنفی کی میں نے بھی اس سے بات کی, چونکہ میں نے اس سے للکارتے ہوئے کہا بے وقوف تم کو یہ سب بازیچے اطفال لگتا ہے, چیلنج مناظرہ دینا, سامنے والا قبول کر کے اپنے سارے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر تمہارے مقام پر بتائے ہوئے مقام پر پہنچتا ہے, اور عین وقت پر تم نئی ڈیمانڈیں کرنے لگتے ہو. آؤ سامنے مناظرہ کرو, اگر تم یہاں نہیں آ سکتے ہو تو بولو مجھے کہاں آنا ہے, میں آتا ہوں. اور اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس ہے, یہ فصیح الدین کا نمبر ہے, اور یہ آج کی ڈیٹ میں جو اسے میں نے میسج کیا ہے, دیکھیے آپ حضرات, یہ آج کی ڈیٹ کا میسج ہے جو فصیح الدین کو میں نے کیا ہے 26 نومبر. اس میں میں نے صاف لکھا ہے فصیح الدین کو, اگر میری جگہ منظور نہیں تو بتاؤ حیدرآباد میں کہاں آنا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں آتا ہوں, اگر نہیں آیا تو میری شکست کا اعلان کر دینا. یہاں تک لکھا میں نے, لیکن اس کا جواب یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کہاں آنا, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے, پروٹیکشن لائیے. اصل میں پولیس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب آپ لوگ 10 لوگ مل کر بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر غیر مقلدوں نے ہی سیاسی افراد کا سہارا لے کے, شہر کے روسا کا سہارا لے کر, با اثر افراد کا سہارا لے کر اتنا زیادہ پولیس والوں پر پریشر ڈالا. اور صحیح بات ہے کہ پولیس والوں کی ذمہ ہزاروں کام ہوتے ہیں, کیا وہ یہی کرتے بیٹھیں گے؟ ان کے ذمہ شہر کا امن بحال رکھنا, برقرار رکھنا ہوتا ہے, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ دو گروہ آپس میں لڑیں. حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی, یہ ایک علمی مکالمہ تھا. ان کے دلیل کو تو ان کے دعوے کو توڑنا تھا اور اپنے مذہب حقہ کی دلیل دینی تھی. بہرحال میں نے اسے یہاں تک لکھا, پھر اس کے آگے بھی میں نے لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پولیس پرمیشن نہیں ملے گا, اس لیے تم جو ہے بار بار پولیس پرمیشن کا مطالبہ کر رہے ہو. بچکانی باتیں چھوڑو, بتاؤ کہاں آنا ہے, میں تنہا آتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیے, غیر مقلدین میرے حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں یہ تقریر میں جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے چیلنج مناظرہ دیتے ہیں, 1 دن پہلے چیلنج مناظرہ دیتے ہیں. انہوں نے ممبئی میں کبھی چیلنج مناظرہ کیوں نہیں دیا؟ ان کو یہ بات تب کہنی چاہیے تھی جب ان کو میرے حوالے سے پوری تحقیق ہو. یوں تو یہ کہتے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات کرتے نہیں ہے, اور آنکھ موند کر کسی کی بات مانتے نہیں ہے, کسی کا اتباع کرتے نہیں ہے. جو بات ہم کہتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں. بے وقوفوں, میرے چینل کے اوپر ہزاروں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں, تمہیں پہلے پورا سن لینا چاہیے. میں نے 50 مرتبہ ممبئی کی سرزمین پر غیر مقلدوں سے کہا ہے کہ تم آؤ اور مجھ سے مناظرہ کرو. جو تمہارے ہمارے بیچ مختلف فی مسائل ہے, متنازع فی مسائل ہے, یا عقائد کے مسائل ہیں, اس پر آ کر بات کرو. آج تک کسی غیر مقلد نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں آئے اور مجھ سے روبرو بیٹھ کر ان مسائل میں بات کریں. آپ اس شخص کی حیثیت دیکھیں کہ جماعت اہل حدیث, اصل میں فرقہ اہل حدیث کی جو پیدائش ہے وہ انگریزی دور میں ہوئی, اور جب یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی تو جمعیت اہل حدیث کے نام ہی سے ہوئی تھی. اس کے بانیان میں مولوی سید نذیر, مولوی عبدالحق بنارسی اور مولانا حسین بٹالوی ہے. تو یہ جمعیت اہل حدیث, یہ اوتھنٹک اہل حدیث جماعت ہے. اس جمعیت کے افراد نے اسے اپنا نمائندہ ماننے سے صاف انکار کر دیا. سوشل میڈیا پہ یہ پرچہ بھی گردش کر رہا ہے, ہمارے چینلوں پہ بھی پڑا ہوا ہے, آپ اس کے مضمون کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی بحث و مباحثہ, مجادلہ و مناظرہ کی اجازت نہیں دی ہے. اب چونکہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین نے 4 مذاہب بنا لیے, اسلام کے 4 ٹکڑے کیے ہیں, آپ آؤ قرآن و سنت کا اتباع کر کے ایک دین کے پیروکار بنو. خدا کی قسم, یہ ائمہ اربعہ کے مقلدین یہ 4 الگ الگ مذاہب نہیں ہے, ان کی جڑ ایک ہے. یہ اس جڑ کی 4 شاخیں ہیں, اور جنہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو اہل حدیث بنانا شروع کیا کہ حنفی اور شافعی, مالکی, حنبلی بننے کی صورت میں تم فرقہ بنو گے اور اہل حدیث بننے کی صورت میں تم ملت واحدہ بنو گے, وہ خود کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئے. اب تک تو میرے علم میں ان کے 50 فرقے ہیں, 50 فرقے ہیں.
تو دیکھیے اب دوسرا لیٹر جو اس نے، جب ہم نے کہا کہ بھئی تم اپنی تائید لے کر آؤ، تو تائیدی لیٹر لے کر یہ آ رہا ہے مجلس آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کونسل. ایک تو ہے اوتھینٹک پرانی جمعیت اہل حدیث، اب دوسری اس نے بنائی ہے آل انڈیا جمعیت اہل حدیث. جی ہاں، اور اس میں یہ اسی کا کوئی شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اسے اجازت بھی دیتے ہیں کہ یہ مناظرے میں جائے اور بریلوی مناظر سے مناظرہ کرے. ساری باتیں اپنی جگہ ہے. فصیح الدین صاحب جو آپ گھوم گھوم کر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، حدیث و قرآن کے نام پر دھاندلی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو، جب تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرک ہے، ان کے اعمال، افعال، رسومات اور فوت شدہ بزرگوں سے استعانت کرنا وغیرہ وغیرہ جو کچھ تم نے اپنی پرچی کے اندر شرائط میں لکھا ہے، احمقانہ باتیں، تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آتے صرف اللہ کا خوف کرتے. کیا صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ بال بچوں کو نہیں چھوڑا، وطن عزیز کو نہیں چھوڑا، کھیت کھلیان نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹوا دی. تم صحابہ کا اتباع کی بات کرتے ہو، تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے ہی شہر میں ہماری دی ہوئی گاڑی سے آتے اور آنے کے بعد بیٹھ کر مناظرہ کرتے. 1.5 ماہ سے تم فتنہ پھیلائے ہوئے ہو سوشل میڈیا پہ. عزیزان محترم، خوب اچھے سے یاد رکھیے کہ فصیح الدین کو شروع دن سے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اصل میں ہوا یوں کہ جب میں نے 17 کو کہا میں آ رہا ہوں، 18 کو کون غیر مقلد ہے، تو جو جمعیت کے 2-4-10 افراد ہوں گے اہل حدیث جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، انہوں نے اس کو بار بار فون کیا کہ شیخ آپ کا کام ہے کہ کلیم حنفی کو جواب دیں. تو اس وقت اس نے پولیس پرمیشن کا بہانہ کر کے چپی سادھ لی اور 20 تاریخ کو بڑے تمطراق سے سامنے آیا اور چیلنج مناظرہ ٹھوک دیا. جیسا اس کا حال ایسا ہے کہ ایک کنویں کے اندر ایک بچہ گر گیا. اب سارے لوگ کنویں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے، بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے. صورت پر غور کیا جا رہا. اسی بیچ میں ایک لہیم شہیم پہلوان صاحب اندر کودتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے باہر نکلتے ہیں. اب لوگ شاباشی دے رہے ہیں، واہ صاحب بڑا عمدہ کام کیا آپ نے، بڑا بہادری کا کام کیا آپ نے. پہلوان صاحب کہتے ہیں وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے اندر ڈھکیلا کس نے، مجھے اندر گرایا کس نے. یعنی وہ خود سے نہیں گیا تھا. یہی حال فصیح الدین کا ہے کہ اس بیچارے کو جو بالکل لااہل ہے، اسلامی علوم سے ناواقف ہے. بیٹے زبان کی نوکو پلک مخارج پر صحیح کرنے کا نام تم نے علم سمجھا ہے. ابھی تم علم کا جو سمندر ہے اس کے ساحل پر سیپیاں چن رہے ہو. تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم اندر جا کر غوطہ لگا کر ہیرے موتی نکال سکو. یہ صرف مقلدین کا، احناف کا اور یہ جو ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں ان کا کام ہے. خدا کی قسم اہل حدیث فصیح الدین مر جائے گا لیکن وہ دن کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ کلیم حنفی کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. میں تیرے شہر میں دیے ہوئے وقت پر 26 نومبر کو پہنچ گیا. جی مناظرہ گاہ سجی ہوئی ہے. صدر صاحب قبلہ نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے. تمہاری طرح خالی نہیں بیٹھے ہوئے، بہت مصروف آدمی ہے. اپنے سارے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ فرض اعظم جو ہے پہلے ادا کیا جائے. جی ہاں، علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے تو آ جانا چاہیے تھا. کیا تمہاری معلومات ہے، کتنا حدیث و قرآن کے اندر تمہیں مہارت ہے، آج ہمیں بھی پتا چل جاتا. لیکن تم نہیں آئے کیونکہ آج تم یہ سوچے کہ ایک مرتبہ بہانہ کر کے نہ جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ جشن فتح منا لیں گے. لیکن جا کر اگر ہار گیا تو پھر اب کیا کروں گا میں، اس کے بعد تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بہت دور کی سوچا اور بہت زیرک بندہ ہے یہ، بہت دور کی سوچتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر یہ مناظرے میں نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا تو ذلت و لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑے گا اور مرتے تعزیست کی رسوائی رہے گی کہ پھر مجھے منہ اٹھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. بہرحال فصیح الدین تم نے بلایا، میں آیا، تم نہیں آئے، یہی تمہاری ہار ہے. اس کے بعد تم آڈیو بازی کرو، ویڈیو بازی کرو، کسی مکتب میں جا کر کتب خانے میں کتابوں پہ نشان لگا دیے گئے. کیا حیدرآباد میں کتابیں بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں؟ کتب خانے میں چلے گئے، کتابیں دکھا دی اور 2-4 وہ فارمی مرغی کو دکھا دیا اور لال رومال پہنے ہوئے، دیکھو یہ ہے ہمارے علماء. تو جو علماء وہاں بیٹھے ہیں، اگر قرآن و سنت کا درد ہوتا، دین کا حبہ برابر درد ہوتا تو آج سامنے آ کر مناظرہ کرتے. سامعین محترم،
इनका पुलिस परमिशन बार बार मांगना और बार बार पुलिस वालों को दूसरे जराए से परमिशन न देने के लिए उकसाना, ये दोनों इनकी चालें हैं। जी हाँ, अब इनको मालूम है परमिशन मिलेगा नहीं, फिर इसी को बहाना करके मैं कहूंगा भाई जब परमिशन मिला नहीं तो मैं जाऊं क्यों। तो इससे पूछिए क्या मुनाजरा करने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी है? जो तूने 4 अदिल्ला बताए हैं उनमें से कोई एक से साबित होता है कि पुलिस परमिशन लिया जाए? वैसे तो ये इतने बड़े मरदूद है, दावा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हदीसों कुरान पे अमल करने का, लेकिन जब इन्हें अपनी मौत नजर आती है तो इजमा की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है और कयास की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है। जी हाँ, और फिर खुद ये मुज्तहिद मुतलक भी बन जाते हैं। ये नफ्स परस्त लोग हैं, खबीस नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करते, ये अपने खबीस नफ्स की पैरवी करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, वो नहीं आया, इसी में उसकी हार है, उसकी शिकस्त है। और मैं फिर हिंदुस्तान भर, बर्रे सगीर और दुनिया भर के गैर मुकल्लिदीन को इस तरह का चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा तो कोई दीन धर्म है नहीं, कोई ईमान है नहीं, तुम हमें बुलाओ, हम खर्च करके पहुंचे, फिर तुम गायब हो जाओ शियों के बारे में ईमान की तरह। तो बेहतर यह है कि आप जिसे भी मुनाजरा करना हो, मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में पहले इत्तला करे कि मैं इस टॉपिक पर मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूं। आ सकता है, उसका इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम उलूम व फनून की जरूरी किताबें हैं, वही मुनाजरा होगा। अब किसी की दावत पर मैं उठे छूटे पहुंचने वाला हूं नहीं। आपने देखा लोग बुलाते हैं, खुद गायब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूंगा इस सिलसिले में चंद बातें हमारे सदर साहब या दीगर कोई आलिम साहब इरशाद करें। मुफ्ती मसरूर साहब किबला से भी आप चंद बातें समाप्त करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात ने सदर इजलास और नाज़िर अहले सुन्नत और मुईन मुनाज़िर से बाज़ाब्ता जितनी भी ज़रूरी बातें थी समाअत फरमा ली हैं। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सूफ़ी मोहम्मद कलीम रज़वी साहिब कलीम मद्दज़िल्लाहु अली के हुक्म पर चंद कलिमात गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अहले हदीस जिनको हम बाज़ाब्ता गैर मुक़ल्लिद के नाम से याद करते हैं और हकीकत में ये लोग गैर मुक़ल्लिद ही हैं, इन हज़रात का ये शेवा है कि अवाम में इंतशार पैदा करना, मुतालबात करना, चैलेंजेस करना और उसके बाद जब मौका आए तो राह फरार इख्तियार करना। ये इनकी जो है विरासत है। और मौजूदा दौर में और पेश नज़र जो एक शख्स है शेख फसीहुद्दीन हैदराबादी के नाम से, उसने भी अपनी रूहानी अजदाद की रविश पर चलते हुए वही कारनामा अंजाम दिया है और मुख्तलिफ ज़राए को सहारा बनाते हुए राह फरार इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बतौर ख़ास जो मुतारफ़ है ज़माने में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत के नाम से, हम सब हमेशा के लिए तमाम बातिन जमातों से और बतौर ख़ास गैर मुक़ल्लिदों से डिबेट या मुनाज़रा या मुकालमा या किसी भी अक़ीदे या किसी भी मसले पर बहस व मुबाहिसे के लिए हमेशा हमारे अकाबिर भी तैयार रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी तैयार रहते हैं। और आइंदा में इंशाअल्लाह ऐसी ज़रूरत पेश आएगी तो हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मुखालिफ मुनाज़िर को कम अज़ कम इतना एहसास रहना चाहिए कि जो है वादा करने के बाद वादा खिलाफी करने को हदीस पाक में मुनाफिक की अलामत करार दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है आमाल का निफाक पैदा होता है और उससे पहले अक़ीदे का निफाक मौजूद रहता है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और जितने भी हज़रात यहाँ मौजूद हैं, हम तमाम की हाज़िरी इस बात का बयान सबूत है कि उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात कभी भी मुनाज़रे से फ़राग़ इख्तियार नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब हक़्क़ा को वो इस्तिक़ामत और दलाइल की वो क़ुव्वत और बाज़ाब्ता सदियों के तसलसल और ताअम्मुल से वो इस्तिहकाम अता फरमाया है कि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। अल्लाह ताला हम सबको इसी मज़हब हक़्क़ा पर कायम दायम फरमाए।
صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام. حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی مختصر مگر جامع گفتگو سماعت فرمائی، صدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ابھی مجھے بتایا کہ مناظرہ تو آج نہیں ہو پایا، اگر مناظرہ ہو جاتا تو بہت سے سوتے ہوئوں کی آنکھیں کھل جاتی. لیکن کل اسی شہر حیدرآباد میں، اسی جگہ مشیر آباد میں جہاں میں نے 18 کو چیلنج دیا تھا کہ آؤ جس میں دم ہو سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال و جواب کرو، اسی جگہ انجمن فنکشن ہال مشیر آباد میں کل رد غیر مقلدیت پر اس فقیر کی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں ان کے پرخچے اڑاؤں گا. فصیح الدین صاحب سن لیجئے، ابھی آپ، میں کل تک ہوں اس شہر میں، اور میں نے کہا تھا کہ میں واپسی کی ٹکٹ نہیں بنا رہا ہوں. پتہ نہیں مناظرے میں کتنے دن لگ جائے، مجھے کیا معلوم، مجھے تو سامنا ہی نہیں ہوگا ان کا. بہرحال کل میری تقریر ہے، تقریر میں تاریخ اہل حدیث اور ان کے گمراہ کن عقائد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے، رسول کریم علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے، اولیاء امت کے حوالے سے، اور یہ فرقہ کب پیدا ہوا، انگریزوں سے کس طرح ان کی فنڈنگ ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں بتاؤں گا. ایڈوانس میں بات میں بتا رہا ہوں، کل آپ تقریر میں جتنے حیدرآباد کے میں رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، آپ ضرور اس پروگرام میں بعد نماز عشاء پہنچے. خدا حافظ، فی امان اللہ.